بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد جنید سرور ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں مورل ویوز۔ ایک مسلمان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا اپنے ایمان کو جاننے سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر ایک مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا تو وہ شاید صرف اس لیے مسلمان ہے کہ کیونکہ وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا تھا، ورنہ ایک مسلمان حضور کو جانے بغیر کیسے صحیح معنوں میں مسلمان ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ ضرور کریں۔ میرے محترم ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کہانی کے بارے میں اس چینل پر پہلے 5 قسطیں آ چکی ہیں، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 40 سال کی عمر تک کے حالات ایک ترتیب سے بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں اوپر لنک آ رہا ہے، یہاں کلک کر کے آپ پہلی 5 قسطیں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کہانی کی آج 6ٹھی قسط بیان کی جائے گی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا واقعہ بیان کیا جائے گا۔ تو چلیں بلا تاخیر آج کی قسط شروع کرتے ہیں۔ أو كان صخرا عند بابك لا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے توشہ لے کر غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی دن تک گھر تشریف نہ لاتے اور غار حرا میں مصروف عبادت رہتے۔ جب توشہ ختم ہو جاتا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے اور کچھ دنوں کا توشہ لے کر پھر غار حرا میں تشریف لے جاتے۔ انہی دنوں میں ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے کہ اتنے میں ایک فرشتہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے پکڑ کر دبایا، پھر چھوڑ کر کہا، پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا، پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار پھر پکڑ کر دبوچا اور پھر چھوڑ کر کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے۔ پڑھو اور تمہارا رب نہایت کریم ہے، جس نے قلم سے علم سکھایا اور جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوفزدہ ہو گئے۔ آپ کا جسم کانپنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دی اور یہاں تک کہ آپ کا خوف جاتا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سارا واقعہ سنایا
اور پھر فرمایا کہ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ باخدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ ضرورت مندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے۔ وہ عبرانی لکھنا جانتے تھے اور انجیل لکھا کرتے تھے، لیکن اس وقت وہ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سارا واقعہ ان کو سنایا، اور یہ سب کچھ سننے کے بعد ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ کاش میں اس وقت صحت مند اور توانا ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر پوچھا، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا کہ ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا تم لائے ہو تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے تمہارا زمانہ دیکھا تو میں تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ لیکن ورقہ کچھ عرصے بعد انتقال کر گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح وحی کا نازل ہونا یہ ایسا واقعہ تھا کہ جس کو برداشت کرنا اتنا آسان نہ تھا۔ اس واقعے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہنے لگے اور اسی بارے میں سوچتے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہی سوچ کر جب پہاڑ پر پہنچا تو آسمان سے ایک آواز سنائی دی، اے محمد، تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا تو دیکھا جبرائیل ایک آدمی کی شکل میں افق کے اندر پاؤں جمائے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اے محمد، تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہیں ٹھہر کر جبرائیل کو دیکھنے لگا۔ اب میں نہ آگے جا رہا تھا نہ پیچھے، اپنا چہرہ آسمان کے افق میں گھما رہا تھا، اور اس کے جس گوشے پر بھی میری نظر پڑتی تو جبرائیل اسی طرح دکھائی دیتے تھے۔ میں مسلسل کھڑا رہا، نہ آگے بڑھ رہا تھا نہ پیچھے، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میری تلاش میں اپنے قاصد بھیجے اور وہ مکہ تک جا کر واپس بھی آ گئے، لیکن میں اپنی جگہ پر ہی کھڑا رہا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام چلے گئے اور میں بھی اپنے گھر واپس آ گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا، ابو القاسم، آپ کہاں تھے؟ باخدا میں نے آپ کی تلاش میں آدمی بھیجے اور وہ مکہ تک جا کر واپس آ گئے، آپ کہاں تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا انہیں بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ خوش ہو جائیے اور آپ ثابت قدم رہیے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہوں گے۔ اس کے بعد یہ سارا واقعہ ورقہ بن نوفل کو سنایا گیا۔ انہوں نے جب یہ سنا تو کہا، قدوس قدوس، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ورقہ کی جان ہے، ان کے پاس وہی ناموس اکبر آیا ہے جو موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا۔ یہ اس امت کے نبی ہیں، ان سے کہو کہ ثابت قدم رہیں۔ پہلی وحی کے بعد کچھ عرصہ تک وحی نازل نہ ہوئی، وہ اس لیے کہ
تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خوف طاری ہو گیا تھا وہ ختم ہو جائے اور دوبارہ وحی کی آمد کا شوق اور انتظار پیدا ہو جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہو چکے ہیں اور آپ کے پاس جو شخص آیا تھا وہ اللہ کا فرشتہ ہے، اس طرح وحی کے لیے آپ کا شوق اور انتظار اس بات کا ضامن ہو گیا کہ آئندہ وحی کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہیں گے اور اس بوجھ کو اٹھا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو دوبارہ بھیجا۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وحی کا واقعہ سنا۔ آپ فرما رہے تھے کہ میں چلا جا رہا تھا کہ مجھے اچانک آسمان سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ میں اس سے خوف زدہ ہو کر زمین کی طرف جھک گیا۔ پھر میں نے اپنے گھر والوں کے پاس آ کر کہا مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے مجھے چادر دے دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو اور اپنے پروردگار کی تکبیر کہو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور گندگی سے کنارہ کر لو، اور کوئی احسان اس نیت سے نہ کرو کہ زیادہ وصول کر سکو، اور اپنے پروردگار کی خاطر صبر سے کام لو۔ ان آیات کے بعد پھر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میرے محترم ناظرین، سورہ مدثر کی ابتدائی آیات یا ایہا المدثر سے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ تک، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی حکم دیے گئے ہیں جو بظاہر تو بہت مختصر اور سادہ ہیں، لیکن حقیقتاً بڑے دور رس اور مقاصد پر مشتمل ہیں اور حقائق پر ان کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب ان احکامات کی تفصیل کیا ہے وہ انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کیے جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ قسط پسند آئی ہوگی۔ اب آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ الذنب يثقل والعشق يحرق، فأين أمضي وحولي الوزر والوله